کمڈور صاحب یہ ذرا بتائیے گا ناظرین کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیجیے گا یہ جو انہوں نے ڈرون کا ایک شروع کیا تماشا اور مختلف علاقوں میں لیٹسٹ ایز آئی ٹولڈ یو کنفرم کیا گیا آئی ایس پی آر سے پنڈی میں بھی انہوں نے لاہور میں بتایا گیا فورسز کے تو تھوڑا سا اس کو آپ اینالائز کر دیجیے گا ہمارے ویورز کے لیے. بہت شکریہ نسیم زہرا صاحب اور آپ کے چینل کا فرسٹ ٹائم واقعی میں آپ کے پروگرام آیا ہوں. جہاں تک ڈرون کی ہے دیکھیے میرے خیال میں ایک ملک جب کریج یا ایک اسے ڈیسپریشن میں کنورٹ کر لے اپنی بہادری کو تو پھر یہی نتیجہ نکلتا ہے بیکاز دے آر تھنکنگ دے آر ناٹ لوزنگ ایوری ویئر. دے آبویسلی انہوں نے ریئلائز کیا ہے کہ اب کے ایکو بہت زیادہ کام جا سکتی ہے ایکو آ رہی ہے آپ کو. جی جی بہت زیادہ ایکو اب ٹھیک ہوگی. جی تھینک یو. بہتر ہوگی. جی تھینک یو. میں یہ کر رہا تھا کہ یہ ڈیسپریشن کی الٹیمیٹ پروبیبلی لیول ہے جب اتنا بڑا ملک ہے $1 بلین وہ $75 بلین وہ ڈیفینس ایکسپینڈیچر کرتا ہے. آلموسٹ اتنی بڑی ایئر فورس ہے جس کے 1000 جس کے پاس فائٹر جہاز ہیں اور جس کا رافیل کا مان کیا جاتا تھا وہ ڈریم ایئر کرافٹ یا وش لسٹ کے اوپر ان کا ٹاپ پر تھا اس جہاز جی بالکل کے لیے. ہم نہیں ایکسپٹ کریں گے آپ کو واپس ایمرجنسی میں لینڈ کرنی پڑ گئی آپ کے جہازوں کو لینڈ کرنا پڑا. پھر آپ نے دیکھا کہ وہ میسج شاید گیٹ تھرو نہیں ہوا اور پھر یہ جو کل رات کو ہوا ہے 80 کے قریب آپ نے جہاز اڑائے جس کے اندر آلموسٹ پورا فلیٹ رافیل کا اڑایا گیا. آلموسٹ 36 جہازوں کا فلیٹ اڑ رہا تھا. پھر آپ نے باقی کمبینیشن کر کے اس جہازوں کی کمبینیشن بنائی اور یہ آلموسٹ 80 جہاز آپ نے پاک فضائیہ کے اگینسٹ پچ کیے. اسٹیٹ آف دی آرٹ سو کالڈ جو بیسٹ پاسبل انڈین ایئر فورس پروڈیوس کر سکتی تھی. اور میں ایک اور ٹرم آپ کو آپ کے ناظرین کے لیے کوشش کرتا ہوں اس کو جتنا سمپل کر سکوں. دیکھیے جب ہم فائٹر پائلٹس کو مشن دیے جاتے ہیں تو ہمیں ٹائپ بتایا جاتا ہے کہ دس از اے ڈیفینسو کاؤنٹر ایئر آپریشن. ڈیفینسو کاؤنٹر آپریشن وہ ہوتا ہے جس میں مجھے کہا جاتا ہے کہ دشمن کی انٹینشن ہے ٹو پینیٹریٹ انٹو اینڈ آئی ہیو ٹو ڈیفینڈ اٹ. اور دوسرا ایک مشن مجھے دیا جاتا ہے اوفینسو کاؤنٹر ایئر مشن جس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں نے جا کر ہٹ بیک کرنا ہے اسٹرائک کرنا ہے ڈیپ انٹو دی انیمی ٹیریٹری اور نقصان پہنچانا ہے. یہ یونیک ایئر فورس ہے اور اس کے اتنے مشن اوفینسو کاؤنٹر ایئر آپریشن میں کرتے ہیں اور 80 میں سے 5 جہازوں کو لینڈ کرنے کی توفیق نہ حاصل ہو وہ کریش کر جائیں. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ رافیل جہاز کا میں ایز این ایئر کرافٹ ایز اے فائٹر پائلٹ میں بہت رسپیکٹ اس لیے کرتا ہوں کہ اٹس اے ویری پورٹنٹ اور بہت لیتھل مشین ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہاؤ ایور اب ہم نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ اٹ از ناٹ دا مشین. یہ محاورے شاید ہماری ایئر فورس کے لیے بنے تھے. اٹس مین بیہائنڈ دا گن. ایکچولی ہفتے پہلے انہی پائلٹس کا مجھے ایکسیس دیا گیا فرسٹ ٹائم ایئر فورس میں ڈاکومنٹریز بناتا ہوں اپنے شوق میں. مجھے ایکسیس دیا گیا انہی J-10C اور بلاک 3 تھنڈر کے پائلٹس کو ملنے کا. میں نے سارا دن ان کے ساتھ گزارا کچھ ہفتے پہلے اور یقین کریں مجھے وہ کل باتیں میرے کانوں میں گونج رہی تھی جب ایک نوجوان پائلٹ نے مجھے کہا کہ سر گھسنا تو بڑی دور کی بات ہے یا کسی ہمیں. اور مجھے خوشی ہوئی یہ جان کر کل ایئر فورس کے سورسز سے کہ وہی پائلٹ تھے جنہوں نے کل مل کر ایک پیکج بنایا پنش کیا. اور کہاں رافیل جس کو آبویسلی ویسٹرن ٹیکنالوجی کر کے کہا جاتا تھا اور کمپیریٹیو انالیسس میں ان کے میڈیا اور ایویشن ایکسپرٹ اور خاص طور پہ جن کا ایئر فورس سے تعلق تھا وہ کہتے تھے کہ یہ اب چائنیز ٹیکنالوجی سے ویسٹرن ٹیکنالوجی اور فرینچ ٹیکنالوجی کا یہ کیسے مقابلہ کریں گے. اور یہ وہ فرینچ جہاز ہیں جن کو انڈین ایئر فورس کو بہت سیزنڈ ان کے پائلٹس بھی ہیں. ان کو فرینچ ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے کا ایکسپیرینس جیگور سے لے کے میراج 2000 سے لے کے اور جہاز اور چائنیز جہاز لے کے آپ کریں گے کیا اور ان کو پچ کرو گے ویسٹرن جہازوں کے خلاف. اور آپ دیکھ لیں کہ ان کے شیئر گر گئے ہیں رافیل کے. J-10C کی چندو کمپنی جو چائنا کی اس کے شیئر بہت اوپر چلے گئے ہیں.